ایک جوان اس کی شادی اپریل میں سینک کالونی میں ڈاکٹر ہے، بچی ہے، اس کے ساتھ ہونے والی تھی، وہ وہاں شہید ہو گیا جو کیپٹن تھا۔ دوسرا جوان جس کی شادی 29 سال کا آرس پورا میں اس کی شادی ہونے والی تھی وہاں کی بچی سے، وہ شہید ہو گیا۔ ان سے 20 روپیہ لے لیجئے، 20 روپیہ لے لیجئے ان سے۔ ہاں شکریہ، تھینک یو تھینک یو۔ محبوبہ مفتی، محبوبہ مفتی، بہت بہت شکریہ مدنی صاحب۔ آج میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سائڈ دے دیجیے، وہ پریس والے۔ میں محبوبہ جی کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں ساری جموں پروونس کی طرف سے، جو انہوں نے یہاں پر آ کے جو ممبرشپ کا آغاز کیا۔ آج مفتی صاحب کا وہ خواب آج پورا ہو گیا کہ جب وہ کوئی کام کرتے تھے تو جموں سے شروع کرتے تھے، اور میں محبوبہ جی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں آپ کو جموں مفتی صاحب جیسے کئی ساتھیوں نے یہاں بتایا، ان کا یہ ماننا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، ابھی رہنے دیجیے اس کو، میرے کافی ساتھی کہتے ہیں آپ سمسیا کیا کہتی ہو، میرے اپنے پارٹی کے ساتھی بھی کہتے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہو، سمسیا سمادھان ریزولوشن۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ 2 دن پہلے اخنور بارڈر پہ جب مائن بلاسٹ ہوا، ایک جوان اس کی شادی اپریل میں سینک کالونی میں ڈاکٹر ہے، بچی ہے، اس کے ساتھ ہونے والی تھی، وہ وہاں شہید ہو گیا جو کیپٹن تھا۔ دوسرا جوان جس کی شادی 29 سال کا آرس پورا میں اس کی شادی ہونے والی تھی وہاں کی بچی سے، وہ شہید ہو گیا۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیے، ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کٹھوا میں ایک 25 سال کے نوجوان کو، وہ ایک مکھن دین کی بات نہیں ہے، وہاں آتنک مچا ہوا ہے، ملیٹنسی کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں ملیٹنسی نہیں ہے، ملیٹنسی کشمیر میں آپ کہہ سکتے ہو، راجوری میں کہہ سکتے ہو، پونچھ میں کہہ سکتے ہو، مگر کٹھوا میں ملیٹنسی کا میں نے عجیب تماشا سنا ہے، ہاں ملیٹنسی ہے۔ وہاں کا ایک 25 سالہ جوان جس نے پولیس کے ایس ایچ او کے عذاب سے تنگ آ کے اپنی جان لے لی، خود جان لے لی۔ اس کے بعد بومائی میں ٹرک ڈرائیور نکلا گھر سے، ہم سب لوگوں کی طرح اپنا کام کاج کرتا تھا مزدوری کرنے کے لیے، اس کو گولی مار دی، کام نے ٹائر پہ ماری، جب ڈاکٹر نے دیکھا تو گولی سیدھے اس کو لگی تھی نزدیک سے۔ تو یہی سمسیا ہے، سمسیا یہ ہے کہ پرسوں ہوم منسٹر صاحب نے جموں میں سیکورٹی میٹنگ ایک لے لی، کل ایل جی صاحب نے کشمیر میں لے لی، آج جموں میں لے لی۔ اگر سمسیا نہیں ہے تو یہ سیکورٹی میٹنگ کے بجائے ان ایمپلائمنٹ کے اوپر میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے، ڈرگز پہ میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے؟ جو جموں میں اتنا کرائم بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، اس پہ کون میٹنگ لے گا؟ کیونکہ آپ کو سیکورٹی سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے اور جموں کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جموں کشمیر لداخ کے لوگ ایک ہی صفحے پہ نہیں آئیں گے۔ جب تک لداخی بولتا تھا یونین ٹیریٹری دو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج سب سے زیادہ لداخ کے لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ جس طرح یہاں پر آپ کٹھوا کی بات کرتے ہیں کہ ساری زمین جو وہاں انڈسٹری کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دیا ہے، وہی حال لیہ میں، جہاں لداخ میں زمین بہت وہاں نہیں ہے، پانی کی دقت ہے، مگر وہاں بھی بڑے بڑے ہوٹل والے دوسرے تیسرے ناموں پہ وہاں زمین پہ وہ اپنا جماوڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جموں مفتی صاحب کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے جو جموں کشمیر کی لیڈرشپ رہی ہے، خاص کر کشمیر کی لیڈرشپ، ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے
وہ جموں کو ساتھ نہیں چلا سکے. جموں کو ساتھ چلانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے اس کا سمادھان جموں کے لوگوں کی جو خواہش ہے، کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے، لداخ کے لوگوں کی خواہش کو ایک کر کے ہمیں نکالنا پڑے گا. اور آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سڑکیں ہو، رہبر تعلیم ٹیچر ہو، ماتا ویشنو دیوی کو زمین، اسلامک یونیورسٹی کو زمین، یعنی انہوں نے جموں کشمیر کو تو وہ انصاف دیا. مگر جب جموں کشمیر کی سمسیا کے سمادھان کی بات آئی، جہاں انہوں نے مظفر آباد روڈ کی بات کی، جہاں انہوں نے راولہ کوٹ روڈ کی بات کی، وہاں وہ جموں سیالکوٹ روڈ کی بات کرتے تھے، نوشہرہ جنگڑ کی بات کرتے تھے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ میرے والد، میرے پتا جی مفتی صاحب کا نظریہ کتنا تیز تھا. آج آپ دیکھتے ہیں جموں کے حالات کیا ہو گئے ہیں. یہاں کی ریت باجری باہر، یہاں کا کوئی جو بھی آپ کا یہاں کنسٹرکشن کا کام ہے ٹھیکیدار باہر کے، شراب پینے والے جموں کے ٹھیکیدار باہر کے، باجری باہر جاتی ہے، انڈسٹری آپ کی باہر کے، کام کرنے والے لوگ باہر کے. تو جموں کے پاس کیا رہا؟ اب تو ٹرین پورا سیدھے جا رہی ہے، کیا رہا؟ تو شاید کہیں نہ کہیں مفتی صاحب نے سوچا تھا کہ اگر آپ کی یہاں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے، یہاں کی زیادہ نہیں ہے، مگر جو ہمارے پار رہتے ہیں سیالکوٹ، ان کے پاس انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے پاس باسمتی ہے، ان کے پاس نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے کہیں نہ کہیں یہ سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر جب ٹرین کشمیر، کیونکہ یہ جو ٹرین آج پہنچ رہی ہے یہ آج کی نہیں بنی ہے، اس کی بنیاد اندرا جی نے رکھی تھی، شاید اس سے پہلے بھی رکھی ہو، اندرا جی کے ٹائم میں، بہت پرانی ہے. تو شاید مفتی صاحب کو یہ خیال تھا کہ اگر جموں کو بائی پاس کر کے سب کچھ ہوتا ہے تو جموں کا اپنا بازار ہونا چاہیے، اپنی منڈی ہونی چاہیے، اور وہ منڈی شاید پار بن جائے، ہماری باسمتی جائے، وہاں سے پیسہ آ جائے، ہماری جو یہاں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے اس کے پرزے باہر چلے جائے، وہاں سے پیسہ آ جائے. تو یہ تو جموں والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ مفتی صاحب جب ہمیں جموں سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں، کھولو، کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں وہاں سے کاروبار چاہیے. ابھی تو آپ کو بالکل بائی پاس کر کے سب کچھ ہو رہا ہے. کشمیر کی بات تو ہر وقت ہوتی ہے، چاہے وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہاں سختی بہت ہے، تکلیف بہت ہے، مگر اس کے علاوہ آج گورنر صاحب آئے ہیں، سیکورٹی میٹنگ کی ہے. مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کتنی سیکورٹی میٹنگز کی ہوئی ہیں، مگر جب بھی کوئی بڑا ڈیلیگیشن ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جموں آتا ہے کیا؟ کوئی آتا ہے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ کشمیر سمسیا ہے. ان کو معلوم ہے ہم نے 370 کا جو ہمارا سرکشا کوش تھا، یہاں کے ڈوگرے کا، کشمیری کا، گجر کا، پہاڑی کا، سردار کا، اس نے ہماری زمین کو ہمارے لیے بچایا، وہ ہماری نوکریوں کا ہمارے لیے بچاتا تھا، وہ ہماری زبان کو ہمارے لیے بچاتا تھا. انہوں نے 2019 میں وہ سرکشا کوچ آپ سب سے چھینا، خالی کشمیریوں سے نہیں چھینا، سب سے چھینا. تو یہ سب کر کے انہوں نے، آج مجھے بتائیے، وہی میں کہہ رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے 370 ہٹا کے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، کوئی سمادھان نہیں ڈھونڈا، بلکہ آج جب کشمیر میں پتہ ہلتا ہے تو امت شاہ جی کو دلی میں میٹنگ بلانی پڑتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. کچھ بھی ہوتا ہے میٹنگ بلاؤ سیکورٹی کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں چور ہے، ڈر ہے کہ جو ہم نے جموں کشمیر کے ساتھ کیا، لوگ خوش نہیں ہیں، لوگ ناراض ہیں، ایک لاوا بن رہا ہے، یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. مگر ان کو کیا چاہیے؟ ان کو ووٹ چاہیے. ان کو 370 بیچ کے اب 370 سے بھی دل بھر گیا ہے. مندر مسجد، اب جہاں بھی کہیں مسجد دیکھتے ہیں اس کو توڑتے ہیں، اب اس سے بھی دل بھر گیا. اب کہتے ہیں وقف لے آؤ، وقف بل لے آؤ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جموں کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کشمیر کی سمسیا ہے وہ خالی کشمیر کی سمسیا نہیں ہے، وہ ہم سب کی سمسیا ہے. اور اس کا سمادھان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جموں کشمیر کے لوگ ایک سوچ نہ رکھیں. ہم نے تو کبھی، واجپئی جی نے کبھی کہا کیا کہ کشمیر کو میں پاکستان کو دوں گا؟ انہوں نے کہا میں دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں، سمسیا کا سمادھان ڈھونڈنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے جموں کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کشمیر اٹھا کے وہاں دے دو، نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے راستے کھول دو.
اس پہ کاروبار. ابھی دیکھو آپ کو امرتسر سے سامان آتا ہے جو پار سے آتا ہے, اگر 10 روپے کا ہوتا ہے تو آپ کو 30 روپے میں مل جاتا ہے. تو یہاں سے کیوں نہ آئے, سیالکوٹ سے کیوں نہ آئے, میرے جموں کے کسان کی باسمتی وہاں کیوں نہ چلی جائے, میرے جو جموں کا چھوٹا موٹا جو کارخانے والا چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتا ہے اس کا مارکیٹ تو وہاں ہے, کیونکہ وہ تو کچھ بھی نہیں بناتے, وہ تو سوئی سے لے کے ہوائی جہاز جو ہے پار والوں کے پاس باہر سے آتا ہے, پر ہم تو سب بناتے ہیں, خود ہمارا ملک بناتا ہے, ہمیں خوشی ہے. مگر بازار کہاں ہے, منڈی کہاں ہے جموں کے لیے جو یہ چیزیں خریدے؟ اگر کوئی منڈی ہے تو وہ شراب ہے. پلاؤ جتنا ہو سکے پلاؤ, ڈرگ اس وقت اتنا چل رہا ہے, اتنا کرائم بڑھ گیا ہے جموں میں. جو کٹھوا میں ہوا وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پولیس کے ایک ایسا طبقہ ہے, سارے پولیس والے خراب نہیں ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کٹھوا کا کیس سی بی آئی کو نہیں دیا, کیونکہ مجھے اپنی پولیس پہ زیادہ بھروسہ تھا, اور ہماری پولیس نے ان لوگوں کو سلاخوں تک پہنچا دیا. آج بھی پولیس فورس ہماری بہت اچھی ہے, جنہوں نے بڑا کام کیا, مشکل وقت میں کام کیا. جالا رمیش جالا کشمیری پنڈت جو اس کو ہیڈ کرتا تھا. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو جموں میں کرائم بڑھ رہا ہے, روز دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, کوئی پکڑا گیا؟ کسی کو پکڑا جاتا ہے؟ نہیں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے آپ سب کے, جموں کے اپنے ساتھیوں سے میں آپ کو بار بار سلام کرنا چاہتی ہوں, خاص کر جو ہمارے ہندو لوگ یہاں کے سردار لوگ ہیں, کیونکہ آپ کا اس ماحول میں پی ڈی پی کے ساتھ چلنا کوئی آسان نہیں ہے. مگر اگر آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جو پی ڈی پی جماعت ہے یہ واحد جماعت ہے جس نے لوگوں کو مذہب کے نام پہ ہم بانٹتے نہیں ہیں, ریجن کے نام پہ بانٹتے نہیں. جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے انصاف کیا, جب میں آئی میں نے انصاف کیا, میں نے کوئی دوگلی پالیسی نہیں چلائی. مگر آج میرا یہ کہنا ہے جموں کے لوگوں کو کہ سب سے زیادہ بربادی جو میں دیکھتی ہوں, اگر 2019 کے بعد کہیں ہوئی تو جموں کے لوگوں کی ہوئی ہے. تباہی, یہاں کا نوجوان بے روزگار, بیکار, ڈرگز, شراب, اس میں لت پت ہے. اور وہ جو ایپٹیک ہے جس کے ذریعے انہوں نے ریکروٹمنٹ کرائی, اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں. ہر چیز میں جموں اس وقت پس رہا ہے, اور آگے اگر اسی طرح حالات رہے تو خدا نہ خواستہ جموں کے حالات اور خراب ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ٹرین ضرور کشمیر پہنچ جائے, بہت اچھی بات ہے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میرے دل میں, مفتی صاحب کے دل میں جموں کے لیے نرم گوشہ اس لیے بھی تھا, کچھ خود غرضی بھی تھی, کہ جب کشمیر میں مفتی صاحب الیکشن نہیں جیتے تو ارسپورہ کے لوگوں نے ساتھ, انہوں نے مفتی صاحب کے سر پہ اس وقت تاج رکھا. تو اس لیے مجھے جموں کے لوگوں کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہے کہ انہوں نے اس وقت میرے پتا جی کو ایکسپٹ کیا جب کشمیر کے لوگ بولتے تھے یہ جی پتہ نہیں کیا ہے, ہندوستانی ہے, ہمیں نہیں, ہمیں یہاں جو ہے نیشنل کانفرنس جہاں ہمیں رائے شماری کرائے گی, ہمیں آزاد کرے گی یا پاکستان کے ساتھ لے جائے گی. مفتی صاحب ڈٹے رہے, اور آج بھی ہم ڈٹے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں جموں کشمیر خدا نہ خواستہ ایک ناسور کی طرح جسم میں آپ ہم کو کاٹ رہا ہے, یہ پورے ملک کے جسم میں ایک ناسور ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. اور وہ علاج کیسے ہوگا؟ جب آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے زخموں کو مرہم کریں گے, جب آپ دیکھیں گے جموں میں کیا پرابلم ہے, اس کو کیسے حل کریں, جب آپ مظفر آباد, اوڑی, راولا کوٹ جو راستے آپ نے بند کر دیے ہیں کاروبار کے لیے ان کو کھولیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جموں, سیالکوٹ اور نوشہرہ جنگڑ بھی کھولیں گے. میں کہتی ہوں امیر شاہ صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, آپ کہتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا, اگر سب ٹھیک ہو گیا راستے کھول دو, آنے دو ان کو, یہاں آ کے دیکھیں ہم کیسے جیتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. ہمارے جموں کشمیر میں درجنوں میڈیکل کالج ہیں, جو پار کا جموں کشمیر ہے اس میں میرے خیال میں مشکل سے 1-2 میڈیکل کالج ہو. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کا جال ہے, آکے آپ کے پاس چھپانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جموں کشمیر کی سمسیا کو زندہ رکھ کے پورے ملک میں ووٹ لینا چاہتے ہو ہمیشہ. جس طرح پاکستان میں کہتے تھے کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی ہے, وہ چاہتی ہے جموں کشمیر کا مسئلہ رہے تاکہ ان کی امپورٹنس رہے. آج مجھے لگتا ہے بی جے پی, جس کو ایک وقت میں مفتی صاحب واجپئی جی کے ٹائم میں کہتے تھے یہ بڑی قوم پرست,
बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी है, क्योंकि वाजपेयी जी ने वो करके दिखाया जो किसी लीडर ने नहीं करा था। उसने मुशर्रफ जैसे जनरल को टेबल पे लाके उन चीजों के लिए आमादा किया जिससे जम्मू कश्मीर में अमन हुआ, शांति हुई। तो वही मैं कहती हूँ कि अगर अब पाकिस्तान के लिए आर्मी लीडरशिप को सूट करता है जम्मू कश्मीर का मसला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को भी ये रास आ गया है कि आज यहाँ ब्लास्ट हो, यहाँ कोई शहीद हो, वहाँ गोली चले, वहाँ कहीं शहीद हो, ताकि वो मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम करने में ज्यादा कामयाब हो जाए। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ अपने साथियों से, या हमारे सीनियर जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एडिशनल जनरल, आपने नासिर साहब को बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सब बोले और इनको बोलने का मौका नहीं मिला। इनको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, 1 मिनट 2 मिनट ये भी बोलते। तो इसलिए सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट और विमेन विंग की प्रेसिडेंट, मैं इनका भी हिसाब लूंगी कि अब इसमें पूरा इनकी आप मीटिंग्स यहाँ रखेंगे, वहाँ भी करेंगे, क्योंकि वीमेन 50% है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी मेंबरशिप होनी चाहिए, डट के होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं तो खाली सोशल मीडिया पे रहने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे जाना है, मेंबरशिप करनी है। और इतनी सारी टीम है, उनके प्रोग्राम रखिए आप। अभी तो जो हमारे जम्मू के एरियाज हैं, काफी एरियाज, वहां तो आपको रमजान से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप तो छोटी छोटी मीटिंगें करा सकते हैं। कश्मीर से हमारे जनरल सेक्रेटरी आएंगे, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी मिलके जाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में हमारी पार्टी इतनी मजबूत हो, क्योंकि कोई पार्टी हमेशा रहने वाली नहीं होती है। तो 96 में एनसी, 2002 में पीडीपी, 2008 में एनसी, 2014 में पीडीपी, आज 2024 में एनसी, और जो आने वाला वक्त है वो पीडीपी का होगा। इसलिए वो वक्त कब होगा, अभी आएगा, साल के बाद, 2 साल के बाद, वो कुछ नहीं कह सकते, 4 साल के बाद। मगर आप लोगों को डट के रहना है, आप लोगों को डट के रहना है, उसके लिए तैयारी करनी है, और घर घर जाके। और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी फिरदौस साहब की, कि जब हमारा डेलीगेट कार्ड लेके कोई आ जाए, चाहे जम्मू दफ्तर में, कश्मीर के दफ्तर में, उनको क्या होता है, अस्पताल में कोई बीमार होता है, उसकी मदद होती है। अगर आपसे नहीं होती वो मदद, फोन नहीं कर सकते, मुझे बता दीजिए, किसी सीनियर लीडर को बताइए, ताकि उसकी थोड़ी वहाँ मदद हो जाए, अस्पताल में थोड़ा उसका बेचारे का मदद हो जाए। तो मैं सारे जो उन्होंने आज का प्रोग्राम का एहतमाम किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ।